پیغمبر گرامی قدر کی ذات، ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں۔ کس پہلو پہ انسان بحث کرے، ہر حوالے سے عرفہ و اعلیٰ شخصیت کائنات میں اگر ہے تو پیغمبر گرامی ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لہذا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی وقت چاہیے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پیغمبر گرامی کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے اندر یہ جو خلفشار ہے، یہ جو انتشار ہے، یہ جو آپس میں مخالفتیں ہیں اور دشمنیاں ہیں، کیا پیغمبر کی سیرت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ اس کو سوچنا چاہیے۔ مجھے اس دور میں 1400 سال کے بعد، اس سائنسی دور کے اندر 21ویں صدی جسے آپ کہتے ہیں، اس میں زندگی گزارنا ہے، تو مجھے کیا پیغمبر گرامی قدر کی زندگی سے زندگی گزارنے کا طریقہ مل سکتا ہے یا نہیں؟ مل سکتا ہے تو یہ مشکلات کیوں ہیں؟ امت مسلمہ کے اندر بہت سی باتیں ہیں، امت مسلمہ کے اندر جو اختلافات ہیں ایک دوسرے کے خلاف، یہ کیوں ہے؟ امت ہو رسول اکرم کی اور اتحاد بناتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف۔ فَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پیغمبر رحمت نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پر پوری دنیا اگر صرف کر دو اس الفت پر تو اس کے بدلے الفت نہیں مل سکتی۔ یہ پیغمبر رحمت کا وجود تھا۔ آج پیغمبر رحمت کو ختمی مرتبت مانتے ہو، ختم نبوت پہ بحثیں کر رہے ہو، کیا ختمی مرتبت مانتے ہو؟ تو یہ اختلافات کیوں ہیں؟